نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ فرما دیجئے اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ ان قریب تم جان لو گے کہ دار کا انجام کس کے لیے ہے۔ بے شک وہ آدمی ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، بے نیاز ہے، لیکن مجرموں کو گناہ کرنے کے باوجود سزا نہیں دیتا، پکڑتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رحمت والا ہے۔ اس نے حساب کتاب کا وقت متعین کر رکھا ہے، اگر وہ چاہے تو ایک لمحہ میں تمام نافرمانوں کو ختم کر کے اس کے بعد ایسے لوگوں کو لے آئے جو کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر بھی رحمت فرماتے ہوئے تنبیہ فرمائی کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا کہ حساب کتاب ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، لآتٍ وہ آنے والا ہے اور تم میں سے کوئی بھی اس سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ تمام دلائل پیش کرنے کے بعد اب فرمایا اس قوم سے فرما دیجئے اعملوا علی مکانتکم۔ قرآن مجید کے دلائل بیان کیے، زمین و آسمان کی قدرتوں کی طرف متوجہ فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو تنبیہات پہنچائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اب ان کو یہ فرما دیجئے اعملوا علی مکانتکم، آپ اپنی جگہ عمل کرو، یعنی جس عقیدے اور جس نظریے پر تم ہو تم اس پر قائم رہو، اور جیسے تم اعمال کر رہے ہو کرتے رہو۔ میرا بھی ایک نظریہ ہے، میری بھی ایک سوچ ہے، میرا بھی ایک عمل ہے، میں وہ کر رہا ہوں۔ یہ جو حکم ہے اعملوا امر ہے، یہ امر تحدید کا ہے، یعنی تنبیہ کے لیے ہے۔ جیسے کوئی آدمی اپنے بیٹے کو، اپنے شاگرد کو، اپنے ماتحت کو تنبیہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ کام کر، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تو نے کیوں کیا، اب کر کے دیکھ پتہ چلے گا۔ تو ایسے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تم بات نہیں مانتے تو پھر اپنے راستے پر کام کر کے دیکھو، میں بھی اپنے ایک طریقے پر کام کر رہا ہوں۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا من تکون له عاقبۃ الدار، انجام کس کا اچھا ہوتا ہے۔ یہاں دار کا لفظ بولا ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس میں دو احتمال، دار سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہے، آخرت بھی۔ اگر دنیا مراد ہو تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی غلط کام کر رہا ہے دنیا میں اس کا مزہ چکھ لے گا، انہ لا یفلح الظالمون، کیونکہ دنیا میں بھی ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ اب کامیابی کس چیز کا نام ہے؟ کامیابی اس بات کا نام نہیں ہے کہ مال زیادہ جمع ہو جائے، بڑا عہدہ مل جائے، شہرت زیادہ ہو جائے، طاقت زیادہ مل جائے۔ کامیاب انسان وہ ہے جس کو سکون والی زندگی مل جائے، جس کا دل پرسکون ہو، چاہے اس کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہ ہو، سکون والی زندگی گزار رہا ہے تو یہ کامیاب ہے۔ اور اگر مالداری میں اس کو سکون آ گیا تو وہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کی کامیابی ہے۔ ہر بندہ جتنا محنت کر رہا ہے اسی سکون کو حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے، لیکن اگر اس کو دین کے علاوہ کے راستے سے تلاش کیا جائے، مال بڑھ جائے گا لیکن سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا، اضطراب آئے گا، پریشانی آئے گی۔ اور اگر اس سے مراد دار آخرت ہے پھر تو بات واضح ہے کہ قیامت کے دن انسان کو اعمال پر اس کے فیصلے ہوں گے، جو عمل لے کر گیا ہے اس کے مطابق قیامت کے دن فیصلے ہونے والے ہیں۔ انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کامیاب نہیں ہے۔ یہ جو ظلم ہے
اس کے درجات ہیں۔ سب سے بڑا ظلم ہے شرک اور کفر ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ نے فرمایا شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو جو مشرک ہے وہ تو بالکل کامیاب نہیں ہے، کسی صورت اس کو جنت میں نہیں داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح کفر بھی، اور یہ اعلیٰ درجے کے ظلم ہے۔ اس سے پیچھے بھی ظلم کے درجات ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنی ذات کے لیے کوئی کام کر رہا ہے لیکن وہ کام ایسا ہے جس سے آخرت بگڑ گئی ہے، تو اس نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ سچ کی جگہ جھوٹ بول دیا، اور اس نے صحیح بات سننے کی جگہ غلط بات سن لی ہے۔ جہاں صحیح دیکھ کر آنکھ جھکانی تھی اس نے آنکھ اٹھا لی ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ فرمایا ایسا آدمی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر توبہ کر لے گا اس کا یہ ظلم مٹ جائے گا، اگر توبہ نہیں کی تو اس کے کھاتے میں ایک گناہ بھی رہا ہے تو ایک درجے کا وہ ظالم ہے۔ ایسا آدمی اس لمحے کے اعتبار سے کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح اعلان فرمایا کہ ظلم سے بچ جاؤ۔ باقی دنیا میں مہلت دی ہے، جو آدمی کوئی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ وقتی طور پر اس کو پکڑتا نہیں ہے، اس کو مہلت دیتا ہے۔ قانون وہی ہے جو پچھلی آیت میں ہے، اللہ تنبیہات بھیجتا ہے، پیغامات بھیجتا ہے کہ یہ صحیح راستے کی طرف آئے۔ تو یہ آیت مجھے اور آپ کو یہ تنبیہ کر رہی ہے کہ اگر ہم غلط راستے پر کام کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہو رہا تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے ذریعے سے کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، اور اگر صحیح کام صحیح راستے پر چل رہے ہیں اور ہمیں بظاہر دنیا کی کامیابی نظر نہیں آ رہی تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اعمال کا بدل نہیں دے گا، آخرت میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پڑھ لیجئے، قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ قل فرما دیجیے یا قوم، اے میری قوم، اعملوا، آپ عمل کرو، علی مکانتکم، اپنی جگہ پر، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے، من تکون لہ، کون ہے جس کے لیے آخرت کا انجام ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم کامیاب نہیں ہوں گے۔